बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं और हमारे इकनॉमिक हिटमैन इसहाक डार वो पाकिस्तानी टीम लीड कर रहे हैं। बहुत सारा कुछ तो बाहर नहीं आ सका, मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं कोई बहुत सारी खबर नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है जिसका जिक्र मीडिया में शुरू हो चुका है, अगर उस पर हम बात करें या उसको अगर समझें कि वो वाकई उसके बगैर चारा नहीं कि वो शराइत मानी जाएं, तो पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है आगे बहुत ही मुश्किल वक्त आ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ, इन्होंने IMF को ओपनली कहा, वादा कर दिया कि जनाब हम आपकी तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हैं, जो 9th रिव्यू में हुई थी वो हम शराइत आपकी मानने के लिए तैयार हैं। लिहाजा टीम आ गई और अब बातचीत शुरू है उससे। जहां तक IMF की शराइत का ताल्लुक है, कुछ तो अंदाजा है और कुछ जो शराइत अभी सुनने में आ रही हैं उनमें यह है कि IMF ने मुतालबा किया है कि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के तमाम जो अफसरान हैं उनके और उनके घर वालों के असासे डिक्लेयर किए जाए, यानी वो पब्लिक डोमेन में लाए जाएं, और उसके साथ साथ लाजमन जब डिक्लेयर होंगे तो IMF वगैरह को, इन लोगों को भी रसाई होगी उसमें। फिर वो ये कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले अदारों के असासों तक रसाई के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। कानून नाफिज करने वाले अदारे जो कि अपनी को वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं या कोई और उनके जैसे DHA वगैरह है, वहाँ वो रसाई मांग रहे हैं कि उनके असास से उनकी रसाई हो। कल हो सकता है इसमें जो मुकम्मल नहीं बात की गई, क्वाइट पॉसिबल कि कानून नाफिज करने वाले अदारे के भी इसी तरह 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक के ऑफिसर्स का कहा जाए कि उनके भी असास से डिक्लेयर करें। मेरा ख्याल है वो सरकारी अफसरान की जहाँ बात आती है उसमें ये चीज़ शामिल है। फिर ये कि जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं उसमें IMF ने बिजली की तकसीमकारी का जो निज़ाम है पाकिस्तान का, वहाँ यहाँ पाकिस्तान ने उनकी इंडिपेंडेंट कंपनियाँ बनाई हुई हैं जो हर सूबे में बिजली तकसीम करती हैं, उनकी कारकर्दगी पे बहुत ही उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। ये किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि बिलों की रिकवरी वगैरह का मामला या मीटर टेम्पर करना और फिर लाइनमैन जो है वो पैसे खा के तो मीटर शीटर जो है वो उसको रिवर्स चला देते हैं, ये कुछ करते हैं, ये चीज़ें तो हम सुनते आए हैं। सो ये हो सकता है कि ये ऑब्जर्वेशन उनकी दुरुस्त भी हो और अगर इस पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान के फ़ायदे में भी हो। फिर बिजली के टैरिफ में सब्सिडी जो है वो थोड़ी बहुत सब्सिडी अगर किसी जगह पे है तो वो ख़त्म करने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल आवाम की रीच से बिल्कुल बाहर हो जाए, यानी गरीब तबके को जो थोड़ा बहुत कहीं रिलीफ मिलता है, ये हुकूमत कहती है कि 100 यूनिट तक का हम पैसे नहीं लेंगे या 100 यूनिट तक बड़ा नॉमिनल चार्जेस रखे, तो वो बुनियादी तौर पे उन लोगों को मदद करने के लिए होता है जिनके घर में एक आध पंखा ही चलता है, एक आध बिजली जलती है, वो बहुत थोड़ी बिजली इस्तेमाल करते हैं गरीब गुरबा लोग, उनकी सहूलत जो है वो ख़त्म करने की बात की जा रही है। फिर सनती शोबे में जो सब्सिडी, अब हम ये यहाँ पे होता रहे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखने के लिए हुकूमत ये करती रही है कि जो सनती शोबे हैं, सनती यूनिट्स हैं, उनको थोड़ा कम रेट लगाती रही है, ये भी सब्सिडी समझी जा रही है, चुनाचे वो भी। अब अगर आप देखें कि आपने शरह सूद भी मुल्क में बढ़ा दी, क्योंकि इनकी शराइत थी, बिजली के रेट पहले ही आपने बढ़ा दिए हैं, उसमें थोड़ी बहुत जो रियायत दे रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए हैं और मज़ीद बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, तो आप सोचिए कि यहाँ पे ज़िंदगी क्या रह जाएगी। और इन एनी केस फैक्ट्रियों में बिजली इस्तेमाल होती है, गैस इस्तेमाल होती है या डीजल इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़, और उन सब चीज़ों की आपने कीमतें भी बढ़ा दी और बिजली का रेट भी आपने बढ़ा दिया, सब्सिडी थोड़ी बहुत वो भी ले ली, तो ये तो जो प्रोडक्शन आएगी, उनका जो माल बना के देंगे बाहर मार्केट में, वो इतना महंगा होगा कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से भी बाहर, और जो एक्सपोर्ट के आइटम है वो एक्सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप कैसे मुकाबला करेंगे उनका। तो ये एक ऐसा
انہوں نے جال بن دیا ہے جہاں انہوں نے آپ کو بے بس اور قابو کر کے رکھ لیا ہے۔ وہ پہلے سے ہی آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اسحاق ڈار کے پچھلے دور میں جب یہ نون لیگ تھی تو اس وقت وہ آپ کو کوئی شرائط کو بات چیت لمبی چوڑی نہیں کرتے تھے، یہ فائٹ فگر جھوٹے فگر بھی دیتے تھے، وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ آپ کو قرضہ دے دے کے پھنسانا چاہتے تھے، کیسے ٹریپ میں لانا چاہتے تھے جہاں آپ اتنا قرضہ ان سے لے بیٹھیں کہ پھر آپ کو ادا کرنے کی آپ کی سخت نہ رہے، آپ اس قابل ہی نہ رہیں کہ پیسے ادا کر سکیں ان کے۔ نتیجہ یہ کہ پھر آپ قرضے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور وہ آپ کو یہ آپ کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، آپ کو تنگ کریں گے۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے آپ کو قابو کر لیا ہوا ہے، اس میں کچھ شرائط جن کی توقع جو لوگ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے، وہ اس طرف آئیں گے۔ آپ کو نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس پہ ایفیکٹ آئے گا، این پی ٹی پہ دستخط کرنے کے لیے کہیں گے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی بات شروع ہو جائے اسی دورے میں کہ آپ کے ڈیفنس کے اخراجات کم کریں، فوج کم کر دیں، اور اس میں تاکہ آپ بھارت کے سامنے ننگے ہو کے کھڑے ہوں۔ وہ بھارت کی فوج آپ سے کئی گنا بڑی، ان کا بجٹ بھی بڑھ رہا ہے، اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنا بجٹ کم کرنے کے لیے فوج کم کر دیں تاکہ آپ بالکل ترنے والا نظر آئیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس میں آگے ضرورت کیا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم نے ایک رجیم چینج کر کے ایک ایسا ٹولہ بٹھا دیا جو پیسہ دھڑ دھڑ خرچ کرتا جا رہا ہے، اور آمدن کا ذریعہ ان کے پاس کوئی نہیں، اور ان لوگوں کی جو پچھلے 10 مہینے کی پرفارمنس ہے وہ زیرو ہے۔ انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور آج ہم بھیک مانگنے کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک مدد کرے، اور جو فلاحی ادارے ہیں جیسے سیلانی ٹرسٹ ہے یا اور اس طرح کے ٹرسٹ جو عموماً خیرات جمع کر کے تو کام چلاتے ہیں، ان سے کیا کہا جائے کہ وہ اکٹھا کر کے تو حکومت کو $2 ارب اکٹھا کر کے دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مثال کے طور پہ وہ $2 ارب کر دیں اکٹھا، تو آپ کتنے دن چلا لیں گے، اس سے کتنا وقت گزر جائے گا؟ جب تک آپ کا کوئی پرماننٹ سورس آف انکم نہ ہو آپ اپنا کام چلا نہیں سکتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کو پیسہ دے گا کوئی نہیں، اس حکومت کے اوپر اعتماد نہیں، کیوں دیں گے لوگ پیسہ؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہی لوگ تھے، پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اور انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو کی ایک سکیم بنائی، لوگوں نے پیسہ دیا، اور اس وقت خواتین نے زیورات تک دیے۔ وہ پیسہ کہاں گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی قرضہ اترا نہیں اترا۔ جب آپ کا اپنا ٹریک ریکارڈ اس قسم کا ہے تو آپ کو کوئی بھی ایک پیسہ بھی دینے والا نہیں ملے گا۔ پھر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کیوں آپ کو سپورٹ کریں؟ سکیمز بعض بن سکتی ہیں جہاں عوام نکلیں باہر مدد، عوام کے پاس پیسہ تو ہے، امیر طبقے کے پاس بہت ہے، لیکن جس حکومت کو عوام کی سپورٹ نہیں، جو عوام کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جو الیکشن سے بھاگ رہی ہے، عوام کی رائے کا احترام نہیں کر رہی، اس کو کیوں کوئی پیسہ دے گا؟ سو ملک کی بربادی مزید، اگر یہی لوگ رہتے ہیں تو ملک کی بربادی جو ہے وہ مزید ہوگی، اور آپ کو کوئی ہاتھ پکڑائے گا نہیں، ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا، جو رہ گیا وہ بھی جاتا رہے گا۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، اور ایک پاپولر گورنمنٹ جب آئے گی وہ ان سے طریقے موجود ہیں۔ اگر حکومت ٹیکس ریٹرنز وغیرہ دیکھ کے تو ہر ٹیکس دینے والے کو کہے کہ آپ اپنے فکس ڈپازٹ میں اتنے، مثال کے طور پہ میری آمدن دیکھ کے اگر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ $5,000 جمع کرائیں ادھر، اور وہ $5,000 آپ کے فکس ڈپازٹ میں رہیں گے۔ ہم نے سعودی عربیہ سے جا کے مانگا، یو اے ای سے، انہوں نے تو یہی کیا ہوا ہے کہ $3 ارب جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیے۔ تو آپ کو اپنے لوگوں کا پیسہ یہاں پہ مل سکتا ہے، آئی ایم ایف سے ہاتھ جوڑنے اور ان سے جان چھڑانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکل آئے گا تو ہاتھ جوڑنے سے بچ جائیں گے، لیکن اس حکومت کو نہیں دیں گے لوگ۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اور جو لوگ جو بھی یہاں پہ کوئی اثر رسوخ رکھتے ہیں لوگ اس حکومت کے اوپر، ان کو چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ بھائی الیکشن کراؤ، جو پاپولر گورنمنٹ آئے گی اس کو لوگ اعتماد کریں گے۔ پھر عمران خان کی گورنمنٹ اگر ہوتی ہے یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ باہر سے ریمیٹنسز بھی بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ کا اپنا ملک، اپنے عوام $5-6 بلین ریز کر لیں تو آپ کی جان میں جان آ جاتی ہے، یہ ملک جو ہے یہ اس مصیبت سے نکل آئے گا۔ اور پھر آگے آمدن بڑھانی ہوگی، جب تک آپ اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے، جب تک
پھر اس میں کم از کم یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کی شرائط سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، کوئی سبسڈی دینا چاہتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے ہاتھ آپ کی گردن سے دور ہوں گے، آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس حکومت کو لوگ پہلا ہاتھ نہیں پکڑائیں گے۔ سو یہ وہ چیز ہے جو کہ سمجھنے کی ہے، رستے موجود ہیں، یہاں پہ اکانومسٹ کی ایک ٹیم بٹھا دی جائے، وہ آپ کو حل بتائیں گے۔ آپ ایک آدھ سال نئی گاڑیاں امپورٹ نہیں کریں گے، ایک آدھ سال آپ نئے ٹیلی فون نہیں منگوائیں گے، بعض عیاشی کے آئٹم یہاں ڈاگ فوڈ تک امپورٹ ہو کے آتا ہے، تو آپ کے امپورٹ کا بل بھی کم ہوگا، اسینشلز آئیں گی، را مٹیریل آئے گا، جس سے آپ ایک مینوفیکچرنگ سائٹ جو آپ کی وہ کام کرے گی، لیکن یہ عیاشی کا سامان یہاں بند کرنا ہوگا۔ تو پاپولر گورنمنٹ کو آ کے یہ سٹیپس لینے میں دقت نہیں ہوگی۔ سو اس وقت آئی ایم ایف ایک طرف، اصل کام کیا ہے؟ ملک کو بچانا آپ نے۔ اگر ملک بچانا ہے تو پھر الیکشن کرا کے جتنا جلدی ہو ایک وہ گورنمنٹ انسٹال کریں جس پہ اوورسیز پاکستانی بھی اعتماد کریں، وہ ریمیٹنسز بھیجیں، آپ کی ایکسپورٹ بھی بہتر ہو، آپ کو لوگ بھی پیسہ جمع کرائیں، ورنہ آئی ایم ایف وہ تو آپ سے وہ شرائط منوائے گا جو آپ کے قطعاً مفاد میں نہیں، اور آپ ہمیشہ کے لیے ایک مفلوج قوم کے طور پہ بھارت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔